سرکار بغداد حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی مسجد سے نماز ادا کر کے باہر تشریف لائے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ البتہ آپ بچپن میں نہیں کھیل سکے، لیکن آپ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا، کچھ باتیں کرنا شروع کر دی۔ بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو نورانی چہرے والے ہیں ہم ان سے کوئی فرمائش کرتے ہیں۔ ان بچوں میں سے چند ایک بچے نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بزرگ ہمیں ڈانٹیں گے، لیکن کچھ ان میں سمجھدار بچے تھے جو غوث پاک کی سیرت کو جانتے تھے۔ غوث پاک کے ساتھ علماء کرام کی بہت بڑی جماعت بھی موجود تھی، اور ایک بچے نے کہا کہ ہم آپ کی سیرت کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کی ہر فرمائش کو پورا کرتے ہیں، ان کو کبھی نہیں ٹالتے۔ ایک بچے نے کہا ہم ان سے اپنی من پسند چیز منگواتے ہیں جو بہت لذیذ اور میٹھی ہو۔ ایک بچے نے آگے بڑھ کر حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ آپ نے بڑے پیار سے اس کے سر پر دستے شفقت رکھا اور بچے سے کہا تم بلا جھجک جو بات کہنا چاہتے ہو کہو، بولو۔ اس بچے نے کہا حضور میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے کچھ مانگوں، کیا آپ مجھے فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں؟ میں چلا جاتا لیکن میری کھیلنے کی باری آ رہی ہے، اگر میں چلا گیا تو میری باری نکل جائے گی، اس لیے آپ مجھے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں؟ حضور سیدنا غوث اعظم بغداد کے سب سے بڑے ولی تھے، آپ کے مریدین، آپ کے خادمین ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، آپ کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ وہ بچے بھی آپ کے رتبے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرید نے آگے بڑھ کر کہا حضور میں اس کو جلیبی لا کر دیتا ہوں، آپ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ لیکن حضور، شیخ سید عبد القادر گیلانی نے کہا اس بچے نے مجھ سے کہا ہے جلیبی لانے کو اور میں ہی اس کو لا کر دوں گا۔ آپ اس جلیبی والے کے پاس پہنچے جو کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا، آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ حضرت شیخ سید عبد القادر گیلانی نے اس سے جلیبی خریدی۔ اس شخص نے بھی خوشی خوشی آپ کو جلیبی تھما دی۔ وہ شخص تقریباً 70 سال کا تھا۔ اس نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ وہ کافی عرصے سے پریشان تھا، کوئی گاہک اس کی دکان پر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ بہت پریشان تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں اس نے ایک شخص سے بات کی تو اس نے حضور سیدنا غوث اعظم کے بارے میں اس کو بتایا کہ وہ بہت بڑے ولی ہیں، جو بھی ان سے دعا کرواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ حضور میں کئی روز سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، مجھے معلوم تھا آپ ضرور اس طرف سے آئیں گے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم پڑا کہ میں ادھر سے آؤں گا؟ حضور عرصہ ہوا ہے میرا کاروبار یوں ہی ٹھپ پڑا ہے، کوئی گاہک میری دکان پر نہیں آتا، میں اس عمر میں بھی دکان چلاتا ہوں، دکان چلانے پر مجبور ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ہی مجھے اولاد سے نوازا ہے اور اس کی کفالت کا کوئی ذریعہ نہیں۔ میں اس لیے پریشان تھا کہ ان کو کیسے پالوں گا، ان کی کفالت کیسے کروں گا۔ میں بہت پریشان تھا، اس لیے مجھے ایک بزرگ ملے، عراق میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تو ایک چھوٹا سا فقیر ہوں، تم حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس جاؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کیا تم غوث اعظم کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، تو اس نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔ حضور میں کئی روز سے آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ حضور اس نے مجھے بتایا کہ تم غوث پاک کو نہیں جانتے، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا تم گیلان چلے جاؤ، اس لیے میں آپ کی تلاش میں ادھر آ گیا ہوں اور آج آپ خود میری دکان پر تشریف لے آئے ہیں۔ حضور آپ کے آنے سے کیسا نور آ گیا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، میری پریشانیاں دور کر دے، مجھے اپنے بیوی بچوں کی بہت فکر ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب اچھا کریں گے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جلیبی لی اور بچے کو دی۔
حضور وہاں سے جانے ہی والے تھے کہ دوسرے بچے نے کہا حضور اس کو جلیبی لا کر دی ہے تو مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ کے مریدین کو غصہ آیا، وہ کہنے لگے کہ آپ بار بار جلیبی لینے جائیں گے، اب جلیبی لا کر بچوں کو دیں گے۔ لیکن سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بچوں نے مجھ سے ہی کہا ہے جلیبی لانے کو اور میں ہی ان کو لا کر دوں گا۔ آپ نے باری باری سب بچوں کو جلیبی لا کر دی۔ آپ کے مریدین نے کہا حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، اس لیے آپ کے ہم خادم ہیں، ہم آپ کا کام کریں گے۔ لیکن حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم اس حکمت کو نہیں جانتے۔ آپ نے باری باری سب بچوں کو جلیبی لا کر دی، وہ مزے سے کھانے لگے اور آپ کے لیے دعا کرنے لگے حضور آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت حکمت والے ہیں۔ حضور ہم نے جس قدر آپ کے بارے میں سن رکھا تھا آپ اس سے بھی زیادہ صحیح ہیں، اس سے بھی زیادہ مہربان ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم بچوں کی خوشی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مسکرا دیے۔ اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے اپنے مریدین سے کہا نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ مریدین اور آپ نماز پڑھنے چلے گئے۔ کافی دن گزر گئے، آپ کے مریدین آپ کی اس بات کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ وہ جلیبی والا ایک ٹوکرا جلیبیوں کا اپنے سر پر رکھا ہوا اور لے کر آ گیا اور آپ کو دعائیں دینے لگا حضور آپ کی وجہ سے میرا ٹھپ کاروبار تھا وہ چل پڑا ہے، میرے گھر میں جو فاقہ کشی تھی وہ آپ کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے، میں بہت خوش ہوں اور میرے بچے بھی بہت خوش ہیں۔ اب مریدین کو پتا چلا کہ اس جلیبی جو بچے بار بار منگوا رہے تھے اس کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ نکالا ہے پہلے ڈوبے ہوئوں کو، نکالا ہے پہلے ڈوبے ہوئوں کو، اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ ایک مائی نے عرض گزاری سی، ایک مائی نے عرض گزاری سی، بیڑی ڈوب گئی سونے ساری سی، گھر جا کے تو یارمی پکا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، گھر جا کے تو یارمی پکا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، پھڑ مرشد پاک دی باں تے نبی جی دے گھر جائیں گی، میں منگتی ہاں سرکار دی کسے کم دی ناکار دی، میں منگتی ہاں سرکار دی کسے کم دی ناکار دی، بس ہر دم ایہو پکار دی، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سالہ بوڑھیا کو دیکھا جو زارو قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت رحمت اللہ علیہ میں عرض کیا یا مرشدی اس ضعیفہ کا ایک لوٹتا بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی تھی، دلہا دلہن کو نکاح کر کے لے کر اسی دریا کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی، دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس بیت چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں، یہ روزانہ یہاں آ کر دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا، آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا تو بےتاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ عز و جل اس قدر تحیر کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا اے میرے پیارے یہ تحیر خلاف تقدیر نہیں، ہم چاہتے تو ایک حکم کے کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر حکمت سے 6 روز میں پیدا ہوئی۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 برس بیت چکے ہیں، اب نہ کشتی باقی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ دریائی جانور کھا چکے ہیں، ذرے ذرے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مراحل میں داخل کر دیا ہے، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام پذیر نہیں ہوا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ نمودار ہو گئی، چند ہی لمحوں میں سطح آب پر کنارے آ لگی۔ وہ خوشی خوشی حضور غوث اعظم سے دعائیں لے کر گھر پہنچ گئے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار آ کر مسلمان ہوئے اور دستہ حق پر اسلام قبول کیا۔ نکالا ہے پہلے ڈوبو ہوئوں کو،
نکالا ہے پہلے ڈوبو ہوں کو اب ڈوبتو کو بچا غوث اعظم۔ حضرت سیدنا عبد القادر گیلانی کی یہ کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ بیان کی گئی کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی برصغیر پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو آپ رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ روایت نظر سے نہیں گزری مگر زبان پر مشہور ہے، اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں ہے، اس کا انکار نہ کیا جائے۔ اور بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ حضرت کبیر الدین جو ڈوبی ہوئی بیڑی والے تھے، دلہا تھے، ان کا مزار گجرات میں ہے۔ ان کا نام حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی شاہ دولہ دریائی ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ پاکستان کے صنعتی شہر گجرات میں ان کا مزار ہے۔ انہوں نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی اس قدر خدمت کی کہ انہوں نے حضرت کبیر الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ دین اسلام پھیلاتے پھیلاتے گجرات تک پہنچ گئے اور یہیں پر سکونت اختیار کیا اور وفات پائی۔ لالا 11ویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، لالا 11ویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، پھڑ مرشد پاک دی باں تے نبی جی دے گھر جائیں گی۔ ایک مائی نے عرض گزاری سی، بیڑی ڈوب گئی سونے اساری سی، گھر جا کے تو 11ویں پکا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ میں منگتی ہاں سرکار دی کسے کم دی نہ کار دی، میں منگتی ہاں سرکار دی کسے کم دی نہ کار دی، بس ہر دم ایہو پکار دی، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، لیلا 11ویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ رحمت اللہ علیہ کے اس دربار میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور یہ نجات پانے کی جگہ ہے، پس میں اس بارگاہ میں ایک لڑکا طلب کرنے کی التجا کرتا ہوں۔ تو سرکار بغداد نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ عالیہ میں دعا کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ چیز عطا کرے جو تو چاہتا ہے۔ وہ آدمی روزانہ آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے لگا اور قادر مطلق کے حکم سے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ وہ شخص لڑکی کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور رحمت اللہ علیہ، آپ نے تو لڑکے کے متعلق عرض کیا تھا، یہ لڑکی ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کو لپیٹ کر گھر لے جاؤ، پھر پردہ غائب سے قدرت کرشمہ دیکھو۔ تو وہ حسب ارشاد اس کو لپیٹ کر لے آیا، دیکھا تو قدرت الہی سے، حکم الہی سے لڑکی کے بجائے لڑکا دیکھا، لڑکا اس کو پایا۔ اس کرامت کو آج کل کے مطابق دیکھا جائے تو بہت سی لڑکیاں لڑکا بنتے ہوئے ہم آج کل اخباروں میں دیکھتے ہیں، ٹی وی پر اور نیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی لڑکیاں لڑکا بنتی ہیں اور بہت سے لڑکے لڑکیاں بنتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ شیخ خضر حسنی موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں تقریباً 13 سال تک رہا۔ اس دوران میں نے دیکھا آپ کی بہت سی کرامت، اور ان میں سے میں نے ایک دیکھا کہ ایک مریض جس کو طبیب نے لا علاج قرار دے دیا تھا، لا علاج قرار دے کر بھیج دیا تھا، وہ آپ کے پاس آ کر شفا یاب ہو جاتا، آپ اس کے لیے دعا کرتے، وہ شفا یاب ہو جاتا، ٹھیک ہو جاتا، آپ اس کے لیے دعائیں صحت فرماتے، اس کے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے تو اللہ عز و جل اسی وقت اس مریض کو شفا فرماتے، صحت عطا کر دیتے۔ ایک عورت کی فریاد، آپ رحمت اللہ علیہ کا مدد فرمانا۔ حضرت عزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کرسی پر تشریف فرما تھے کہ ایک عورت سیدنا حضرت شیخ عبد القادر کی مرید ہوئی،
उस पर एक फासिक शख्स आशिक था। एक दिन वो औरत किसी हाजत के लिए बाहर पहाड़ की तरफ गई। पहाड़ के गार की तरफ गई तो उस फासिक शख्स को इसका इल्म हो गया। वो भी इसके पीछे पीछे हो लिया, हत्ता कि उसको पकड़ लिया। वो इसके दामने अस्मत को नापाक करना चाहता था। औरत ने बारगाह गौसियत में इस तरह इस्तगासा किया, अलगयास या गौसे आजम, अलगयास या गौसे सकलैन, अलगयास या शेख मोयुद्दीन, अलगयास या सैयदी अब्दुल कादर। उसी वक्त हजूर सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में वुजू फरमा रहे थे। आपने उसकी फरियाद सुनकर अपनी खड़ाओं, लकड़ी के बने हुए जूते होते हैं, उनको गार की तरफ फेंका। खड़ाओं उस फासिक के सर पर लगनी शुरू होगी, हत्ता कि लग लग कर वो मर गया। वो औरत आपकी नालैन मुबारक लेकर हाजरत हिदमत हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में सारा वाकया बयान किया। गौस पाक वलियों के वली हैं। हमने पेश गौसे आजम मुत्तकी हर आन में, गौसे आजम मुत्तकी हर आन में, माँ का दूध छोड़ा है रमजान में। सरकार बगदाद हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का इसमें मुबारक अब्दुल कादर, आप रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबू मोहम्मद, आपके लकाबात मोहुद्दीन, महबूब सुबहानी, गौसे सकलैन, गौसे आजम वगैरह हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह 470 में बगदाद के करीब कस्बा गिलान में पैदा हुए और 561 में बगदाद शरीफ ही में आपका विसाल हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पुरनवार इराक के मशहूर शहर बगदाद शरीफ में है। उस वक्त गिलान में ये बात मशहूर हुई कि सादात घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो दिन के वक्त माँ का दूध नहीं पीता, लिहाजा रोजा रखता है। बचपन ही से वलायत के आसार हुवैदा थे। अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह गरीबों बेकसों हाजतमंदों के मददगार थे, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आजम कहा जाता है। गौसे आजम के खिताब से सरफराज किया गया और बाज अकीदतमंद आपको पीराने पीर दस्तगीर के लकब से भी याद करते हैं।